نیب لاہور آفس میں پلاٹوں کی ایلوکیشن لیٹر اور چیک دینے کی تقریب۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ 8,310 متاثرین میں 70 ارب مالیت کے پلاٹ اور 97 کروڑ روپے کے چیک کی تقسیم کا آغاز کیا۔ اوورسیز پاکستانیز کے پراپرٹی سے متعلق مسائل کے حل کے لیے سہولت سینٹر بنانے کا فیصلہ۔ چیئرمین نذیر احمد نے نیب لاہور بیورو میں بزنس سہولت سیل کا افتتاح بھی کیا۔ لاہور میں 131 سالہ قدیم عجائب گھر کو بین الاقوامی معیار کا میوزیم بنانے کا فیصلہ۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا لاہور میوزیم کا دورہ۔ 8 گیلریز، سیکیورٹی آفس، کیفیٹیریا اور مختلف حصوں کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری سیاحت نے میوزیم کی تاریخی اہمیت بارے بریفنگ دی۔ مریم اورنگزیب کے میوزیم میں آنے والے مرکزی مہمانداری قائم کرنے کی ہدایت۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کی ٹیپا آفس آمد۔ چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین نے محکمانہ کارکردگی اور امور بارے تفصیلی بریفنگ دی۔ ٹیپا نے وزیر ہاؤسنگ کو شہر میں ٹریفک روانی مزید بہتر بنانے کے اقدامات بارے اپنی تجاویز پیش کی۔ بلال یاسین کی ٹیپا افسران کو غیر قانونی سائن بورڈز کے خلاف مہم میں تیزی لانے کی ہدایت۔ بولے ٹیپا اور ٹریفک پولیس شہر میں حادثات کی روک تھام کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنائیں۔ سڑکوں پر یو ٹرنز کی نشاندہی کی جائے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے شاہینوں کا اسکواڈ فائنل۔ سائم ایوب کی جگہ خوشدل شاہ کی شمولیت کا امکان۔ شان مسعود کی شمولیت کے امکانات بھی کم۔ ذرائع کے مطابق امام الحق کو چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ میں شامل کرنے کے امکانات روشن۔ فخر زمان، محمد رضوان، بابر اعظم اور سلمان علی آغا بھی اسکواڈ کا حصہ۔ کامران غلام، ابرار احمد، سفیان مقیم، شاہین شاہ آفریدی، نسیم شاہ اور حارث رؤف کے نام بھی شامل۔ فائنل اسکواڈ کے نام چیئرمین پی سی بی کو بھجوا دیے گئے۔ اسکواڈ کا اعلان 1-2 روز میں متوقع۔ پنجاب حکومت کا سرکاری اسکولوں کی تعزین و آرائش کے لیے فنڈز دینے کا اعلان۔ ہر اسکول کو 25 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ مذکورہ فنڈز اسکول مینجمنٹ کونسل کی منظوری سے خرچ کیے جا سکیں گے۔ فنڈ سے سائنس لیب کی اپ گریڈیشن اور نئے کمروں کی تعمیر کروائی جا سکے گی۔ 25 لاکھ روپے کا فنڈ اسکولوں کو صرف ایک بار ہی دیا جائے گا۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت اجلاس۔ شہر میں لٹکتے تاروں کے حوالے سے جائزہ لیا۔ غیر قانونی کیبل آپریٹرز اور کمپنیز کی کیبلز کا بے ہنگم لٹکتے تاروں میں سب سے زیادہ دخل ہے۔ کمشنر لاہور کو بریفنگ۔ زید بن مقصود کی تمام ایجنسیز کو لٹکتے تاروں کے خاتمے کے لیے پلاننگ کرنے کی ہدایت۔ لیسکو کی مدد سے لائسنس ہولڈر کیبل آپریٹرز کی کیبل کی کلمپنگ پہلا حل ہے۔ لیسکو، ایم سی ایل اور ضلعی انتظامیہ کی جوائنٹ ٹیمیں لٹکتی تاروں کے خلاف ایکشن لیں گی۔ سرکاری ملازمین پینشن رولز میں ترمیم، لیو انکیشمنٹ اور رول 17A کے خاتمے کے لیے سراپا احتجاج۔ پنجاب سول سیکریٹریٹ میں سرکاری ملازمین کا احتجاجی مظاہرہ جاری۔ ملازمین کا پینشن رولز میں ترمیم، لیو انکیشمنٹ اور رول 17A کے خاتمے کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ۔ مظاہرین کا کہنا ہے جب تک مطالبات نہیں مانے جاتے احتجاج ہفتہ وار جاری رہے گا۔ اہلیہ کا غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف آپریشن۔ مختلف علاقوں میں 83 املاک سربہ مہر۔ سبززار میں 39 اور فیصل ٹاؤن میں 14 املاک سیل۔ شادمان، گلشن راوی اور کینال روڈ کے اطراف میں 30 سے زائد املاک سربہ مہر۔ سیل املاک میں اسکول، سٹور، فوڈ پوائنٹس، کلینک، دکانیں، دفاتر اور دیگر شامل۔ آپریشن سے پہلے ان املاک کو متعدد نوٹسز دیے گئے تھے۔ وزیر بلدیات ذیشان افیق کی زیر صدارت لاہور ترقیاتی پروگرام کا جائزہ لینے کے لیے نگران کمیٹی کا اجلاس۔ وزیر اطلاعات عظمی بخاری کی اجلاس میں شرکت۔ وزیر بلدیات بولے پہلے مرحلے میں شہر کے 6 زونز میں سڑکوں، گلیوں اور نالیوں کی تعمیر و مرمت ہوگی۔ صوبائی دارالحکومت میں پہلی بار خوشنما ٹائل ورک کیا جا رہا ہے۔ عظمی بخاری نے کہا کہ مریم نواز کا فوکس پسماندہ علاقے ہیں۔ گلیوں محلوں میں لٹکتی تاروں کو بھی درست کرنا چاہیے۔ شہر واسع خدمات سے مستفید ہوگا۔
وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کی زیر صدارت پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے ہیڈ آفس میں اجلاس، حکام کی پی ٹی سی کی کارکردگی، الیکٹرک بسوں کی افتتاحی تقریب، روٹس اور دیگر معاملات پر بریفنگ۔ بلال اکبر خان کی الیکٹرک بسوں کے روٹ سمیت تمام ضروری معاملات جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ بولے صوبے میں ایکو فرینڈلی ٹرانسپورٹ کے نئے دور کا آغاز ہو چکا، بسوں کی وجہ سے اسموک تدارک میں مدد حاصل ہوگی۔ محکمہ ایکسائز کی غیر رجسٹرڈ گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں جاری، فیلڈ آپریشن کے 23ویں روز بھی 35 مقامات پر ناکہ بندی، 290 بغیر رجسٹریشن اور 601 ٹیکس نہ دہندہ گاڑیاں پکڑی گئیں۔ ٹوکن ٹیکس کی مد میں 86,04,000 روپے کی موقع پر وصولی، 282 غیر نمونہ نمبر پلیٹس والی گاڑیوں کی نمبر پلیٹس اتار لی گئی۔ ڈی جی ایکسائز عمر شیر چٹھا بولے، گاڑیوں کے رجسٹریشن موٹر وہیکل مالکان کے تحفظ کے لیے بھی ضروری ہے۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں مختلف محکموں کی خالی اسامیوں پر امتحان کے نتائج کا اعلان۔ فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ کی 1 اسامی پر 5 امیدوار کامیاب۔ محکمہ زراعت کی ڈپٹی ڈائریکٹرز کی 9 اسامیوں پر 29 امیدوار، جونیئر کمپیوٹر آپریٹر کی 11 اسامیوں پر 185 کامیاب۔ محکمہ ایکسائز گجرات میں انسپکٹر کی سیٹ پر 11، فیصل آباد میں انسپکٹر کی سیٹ پر 9 امیدوار کامیاب۔ محکمہ انوائرمنٹ میں ڈائریکٹر کی اسامی پر 1 امیدوار کامیاب۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے خواتین کے لیے آن لائن فوڈ سیفٹی ٹریننگ پروگرام متعارف۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سلمہ بٹ اور ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے پروگرام کا افتتاح کیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کا کہنا ہے کہ خواتین گھر بیٹھے 2 گھنٹے کی کلاس لیں اور سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ لاہور جم خانہ کے سالانہ انتخابات 25 فروری کو ہوں گے۔ سابق چیف سیکرٹری پنجاب سلمان صدیق، معروف کاروباری شخصیت میاں مصباح الرحمان انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ سابق آئی جی پنجاب شوکت جاوید، واجد عزیز خان، سرمد ندیم بھی امیدواروں میں شامل۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین گلبرگ میں جاب فیئر کا انعقاد۔ 2 روزہ جاب فیئر کو افتتاح ایڈیشنل سیکرٹری ایچ ای ڈی محمد عازم نے کیا۔ ڈی پی آئی کالجز ڈاکٹر انصر، ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر احسن مختار کی بھی شرکت۔ جاب فیئر کے پہلے روز 30 مختلف کمپنیز اور اداروں نے سٹالز لگائے۔ مختلف کمپنیز نے طالبات کو موقع پر جابز آفر کی۔ سٹالز ہولڈر نے طالبات کو متعلقہ فیلڈ سے متعلق روزگار کے مواقع سے آگاہ کیا۔